إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، تحمید، تہلیل، تکبیر، تمجید، ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام قاب قوسین و ادنیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے اندر اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیگر مخلوق سے بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اسے فضول نہیں چھوڑا،
اس کی ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورہ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بیکار چھوڑ دیا ہے؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، ہم نے اس کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس کی تخلیق اتنی اچھی بنا دی کہ جو ہمیں تمام مخلوقات سے زیادہ اچھی لگی، برابر سرابر ہر چیز بنائی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان اندھیرے کے اندر چیز نہیں بنا سکتا، لیکن ہمارا رب کتنا باصلاحیت ہے، اور اس کی قدرت کے کرشمے آپ مشاہدہ کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے رحم کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق ایسے فرماتا ہے کہ جہاں پر جو عضو لگنا ہے وہاں پر وہ لگاتا ہے۔ ناک کی جگہ ناک ہے، کان کی جگہ کان ہے، آنکھ کی جگہ آنکھیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفات کی جائیں کم ہیں۔ اور سب سے بڑی اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھی بھیجتا رہا کہ آپ جاؤ اور انسانوں کو یہ بات باور کرا دو کہ تمہارا رب زمین پر نہیں آسمان پر ہے، اور تم نے دنیا میں رہ کر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی۔ اور پھر کائنات کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے زیادہ خیر خواہ۔ ہر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ، ان کو اچھی باتیں بتاتا رہا، ان کو بری باتوں سے روکتا رہا، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا، دنیا کے اندر بھی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی، اور آخرت میں بھی وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اور جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا، ان کی خیر خواہانہ نصیحتوں کو قبول کیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ کے نبیوں کے بعد پھر اس امت مسلمہ پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ کائنات میں جو سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے والا نبی تھا وہ امت مسلمہ کو عطا کیا۔ ان کے مراتب، ان کی شان، ان کا مقام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ گے تو اللہ کے بعد جس کا ذکر خیر ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر جہاں
میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں اذان 24 گھنٹے ہو رہی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی ملک کے اندر اذان ہو رہی ہے، جہاں پر اذان میں اللہ اکبر مؤذن پکارتا ہے وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پکارتا ہے۔ اس سے بڑا مقام کائنات کے لوگ جمع ہو کر نہیں دے سکتے۔ میں اور آپ دن رات کوشش کر لیں اتنا اونچا مقام نہیں دے سکتے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ قیامت کے اندر بھی دیں گے، محشر کے میدان میں بھی دیں گے، شفاعت عظمیٰ کا شرف عطا کر کے حوض کوثر کا جام پلا کر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے پیغمبر کا مقام اونچا دکھائیں گے، اور اس امت کو بھی پیغمبر کی بدولت جو ہے اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اگر کائنات کے اندر لوگوں کے خیر خواہ ہیں تو وہ نبیوں کے وارث ہیں، جو انہیں حق بات بتاتے ہیں، جو انہیں غلط بات سے روکتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا دین ان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء کی جماعت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب دنیا سے گئے جاتے ہوئے فرما کر گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگو نبیوں کا جو ورثہ پایا ہے، نبیوں کی جو جائیداد پائی ہے، نبیوں کا جو ترکہ پایا ہے، وہ ان لوگوں نے پایا ہے جو دنیا کے اندر عالم بن گئے، جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، جنہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا، یہ نبیوں کے وارث ہو گئے۔ انما ورث العلم، نبی جو ہے وراثت میں مال دے کر نہیں جاتے، جائیدادیں اور پراپرٹیاں دے کر نہیں جاتے۔ دنیا کے اندر جب نبی جاتے ہیں تو وہ اپنا ورثہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں، اس دین کو صحیح لوگوں تک پہنچانے والے وہ لوگوں کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، جو لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں، غلط بات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور صحیح عالم دین اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس نے نبی کا ورثہ پایا ہے اور عام نبی کا نہیں پایا۔ اس نبی کا پایا ہے کہ جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی تھا، اور جب نبی اعلیٰ ہے تو اس کا ورثہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ورثہ جب آپ تک پہنچتا ہے تو آپ بھی اعلیٰ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جن کو دین کا علم پہنچ گیا، ان کو دین کی سمجھ بوجھ آ گئی، ان کے درجات عام لوگوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، افضل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی خوش نصیب ہے کہ آپ تک اللہ کا دین پیغمبر کے ذریعے جو ملا وہ پہنچتا ہے۔ اس دین کو صحیح طور پر پہچاننا ہمارا دینی فریضہ ہے کہ دین کو سمجھو۔ دین کس بات کا نام ہے میرے پیارے بھائیو؟ دین اللہ تعالیٰ کے فرامین کا نام ہے۔ دین اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم جب دنیا سے گئے تو یہ فرما کر گئے ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ تمہیں دین دو صورتوں میں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک دین کی سب سے پہلی جو صورت ہے کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ لینا ہو تو اللہ کے قرآن کی طرف رہنمائی لینا، اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر سنتی، میری سنت کو اپنانا۔ خلاصہ کیا نکلا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کسی ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں،
جیسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہم صرف ماہ ربیع الاول میں سیرت کے پروگرام کرتے ہیں، باقی پورے سال میں بہت کم، اسی میں سیرت بیان کرتے ہیں، باقی میں کم۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی سیرت کیا ایک مہینے سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ کے بندو، ہمارے نبی کی سیرت وہ ہے جو ہمارے اٹھنے میں بھی شامل ہے، بیٹھنے میں بھی شامل ہے، شادی بیاہ میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے، آخرت کے معاملات میں بھی ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جس میں امام الانبیاء کی سنت شامل نہیں؟ اور یہی وجہ ہے اس منبر سے آپ ہر جمعہ یہ سنتے ہو، جہاں اللہ کا قرآن سنتے ہو وہاں پیغمبر کے فرامین احادیث بھی سنتے ہو۔ میرے نبی کی سنت یہ سدا بہار ہے، جس طرح اللہ کائنات کا رب العالمین ہے، میرا محمد رحمت للعالمین ہے۔ ایک مہینے کے ساتھ خاص نہ کیا کرو، پورا سال چلایا کرو۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں، آپ حدیث نہ سنیں، آپ کے فرامین نہ پڑھیں، آپ کے فرامین کو جو ہے بچوں کو نہ پڑھائیں۔ یہ وہ سعادت ہے جس بندے کو مل گئی، دنیا بھی اس کی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اس لیے نبی کی سیرت کو سمجھا کرو، اور اللہ نے نبی کی سیرت میں ہر چیز کو رکھ دیا، لیکن آج ہم صحیح طرح سمجھ نہیں پائے۔ ہم ایک پہلو کو لے کر اس کو بڑا اچھالتے ہیں اور باقی پہلو چھوڑ دیتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے، میرے پیغمبر جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ میرے نبی نے پیدائش کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، میرے نبی نے شادیوں کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے بندو، یہاں تک رہنمائی فرما دی، اگر واش روم جائیں تو یہ طریقہ ہے، اگر بیوی کے پاس جائیں تو یہ طریقہ ہے، اگر جو ہے ہنسنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اگر رونا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ میرے پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آج لوگ حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی بیان کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا، میرے صحابہ حل بلغ، تو مجھے بتاؤ کیا میں نے پورا دین تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں اللہ کے پیغمبر پہنچا دیا۔ اور صحابہ اکرام کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھو۔ میں جامعہ کے اندر احادیث پڑھاتا ہوں اور پڑھا چکا ہوں، اس وقت بھی صحیح بخاری۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی دیانت دیکھ کر میں حیران ہو جاتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ نے نبی سے اتنی محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے، اتنی الفت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کرتے وقت جو ہے اگر ہاتھ سے اشارہ کیا، صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کرتے ہوئے اگر مسکرا کر دکھایا، صحابی مسکرا کر دکھاتا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے غم کا اظہار کر کے بتایا، صحابی غم کا اظہار کر کے بتاتا ہے۔ ایک ایک ادا کو صحابہ نے اللہ کے نبی کی نوٹ کر کے آج ہم تک پہنچا دیا۔ ایک مثال پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی علی المرتضیٰ، صحابی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ ایک دن سواری خادم پاس لے کر آتا ہے، جب سواری قریب آئی تو اس دوران کیا جملے ادا کیے؟ سب سے پہلے 3 دفعہ کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہم سواری کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنے کے بعد علی المرتضیٰ مسکرا دیے۔ خادم جو ہے وہ حیران ہو گیا، اے علی
اس میں ہنسنے والا تو کوئی معاملہ آیا ہی نہیں، آپ کیوں مسکرا دیے؟ مسکرانے کی وجہ بتائیے کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے میں پاس تھا، سواری لائی گئی، آپ نے یہی جملے ادا کیے، آپ نے یہی دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ بھی مسکرا دیے۔ مجھے ذرا یہاں یہ بتائیے، سنن ترمذی کی حدیث نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے آپ کا ہر عمل جو دیکھا، جو انہوں نے نوٹ کیا اور اس کو آگے پہنچا دیا، ہنسنے سے بڑھ کر اور چھوٹا عمل کون سا ہوگا؟ اور وہ کرتے رہے اپنی پوری زندگی، اس لیے کہ ان کو نبی کی اداؤں سے محبت تھی۔ آج ہمیں بھی اسی طرح کا اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا چاہیے۔ نبی کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے بھی جانا ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کائنات کے اندر چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، غوث، ابدال، قطب، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے جو پیدا ہوا ہے اس نے جو ہے فانی ہونا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ رہنا کس نے ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہمارے پیارے نبی بھی آئے، بڑی خوشیاں، لیکن یہ دن جو آج کل گزر رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے جا کر ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ دن صحابہ پر کیسے گزرے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر پر کیسے گزرے، اور آج ہم یہ دن کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر سچی محبت ہے تو پھر غور کرنا ہوگا۔ میری کسی پر تنقید نہیں، کسی پر جو ہے وہ جرا نہیں، میں آپ کو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے نبی کی احادیث سے وہ منظر رکھنا چاہتا ہوں کہ جن دنوں کے اندر آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ دن میرے محبوب کے کس طرح گزرے تھے، اور میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس لیے کہ یا تو آپ کی سیرت ملے گی قرآن میں، یا آپ کی سیرت ملے گی صحیح احادیث میں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ سیرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا، پھر اللہ نے آپ کو بلانے کا اعلان کرنا چاہا۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سورہ نصر نازل فرمائی ہے میرے پیغمبر، اللہ کی مدد آ چکی، مشرکین مکہ مسلمان ہو چکے، مکہ فتح ہو گیا، دین اسلام پھیل گیا، مدینہ سے نکل کر مکہ، مکہ سے نکل کر تبوک، تبوک سے نکل کر خیبر، اور جو ہے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا۔ آپ کو بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ کا رب بڑا مہربان ہے۔ اب آپ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجئے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر پر جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ پہلے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی کے سجدے کی دعا میں تبدیلی دیکھی۔ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تیری تعریفات، تو بڑا پاک ہے، تیری بڑی تعریفات ہیں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ سجدوں میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گئے، اور اللہ نے سارے اسباب جو ہے وہ آپ کے رخصت ہونے والے کر دیے۔ پہلے قرآن جو ہے وہ ایک مرتبہ جبریل دہراتے ہیں،
لیکن جب یہ رمضان آیا سن 10 ہجری کا، یہ قرآن 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ پہلے آپ طواف 1 مرتبہ کرتے ہیں، اس مرتبہ 20 دن کا طواف کروایا گیا، یعنی وہ اعتکاف کروایا گیا۔ اور پھر جب حجۃ الوداع کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو یوم النحر ہے، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1297۔ آپ نے فرمایا لتاخذوا مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے اچھی طرح سیکھ لو، اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی حج کروایا، اور پھر فرمایا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا، بس میرا یہ آخری حج ہوگا۔ صحابہ کو اشارہ دے دیا کہ میرا رب مجھے بلانے والا ہے، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ اور پھر خطبہ بھی بڑا بلیغ، واپسی میں جب آئے اور خم مقام پر جو ہے بیر خم ایک چشمہ ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے بڑا زبردست واعظ کیا اور فرمایا اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، اللہ یا ایھا الناس فإنما أنا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے رب کی طرف سے کوئی فرشتہ میرے پاس آنے لگا ہے، ان قریب وہ آ جائے گا اور میں اپنے رب کو جواب دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا فرشتہ مجھے لینے کے لیے آئے گا میں انکار نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا ساتھ میں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 2408۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر جب حج سے واپس آئے، غزوہ احد کے جو شہداء ہے اللہ کے نبی ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کل مود للاحیاء والاموات، اللہ کے نبی نے ایسی دعائیں مانگی جیسے رخصت ہونے والا دعائیں مانگ کر جاتا ہے، یہ دعائیں مانگی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی بین ایدیکم فرطن، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں تم سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے تمہارے لیے میر سما بنوں گا، تمہاری سہولیات کا انتظام کروں گا۔ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور اللہ نے مجھے حوض کوثر کا وعدہ دیا ہے، وہاں پر میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، جب آؤ گے تو تمہیں پلاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4042۔ اس کے بعد جو ہے معاذ کو یمن بھیجا، اس کو بھی کہا اے معاذ یاد رکھ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، مجھے لگ رہا ہے معاذ تو جب واپس آئے گا تو مجھے دوبارہ نہیں دیکھے گا، جا تو رہا ہے لیکن دوبارہ پتہ نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھے۔ اور اے معاذ یاد رکھنا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، مجھے ایسے لگ رہا ہے جب تو دوبارہ آئے گا تو مجھے میری مسجد آپ کو ملے گی یا میری قبر ملے گی۔ یعنی آپ نے اشارہ دے دیا معاذ کو بھی۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے فبکا معاذ، معاذ رونا شروع ہو گئے، اللہ کے پیغمبر ایسی باتیں نہ کریں، یہ تو بڑے صدمے کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ یاد رکھ اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، اس لیے کہ جو متقی لوگ ہوں گے نا، جو میری تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو مجھ سے ملوا دے گا، جہاں بھی جس کونے میں بھی رہتے ہوں گے۔ تو اگر یمن میں بھی چلا گیا نا، جب آئے گا تو میرے پاس ہی آئے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ یہ مسند احمد کی 22052 حدیث ہے۔
اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے لوگو ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء، ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کے اندر رہنا چاہتے ہو تو رہو اور آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، فاختار ما عنده، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا تہیہ کر لیا ہے، اللہ کے پاس جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن ابو بکر کو سمجھ میں آ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے فبکا ابو بکر، وہ رونے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، اللہ کے نبی نے تو ایک عام آدمی کی بات بتائی ہے اور آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بعد میں صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے نا، پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سے زیادہ دور اندیش تھے، زیادہ سمجھدار تھے، وہ فوراً سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ سفر کی 29 تاریخ ہے، ماہ سفر جو گزرا ہے 29 تاریخ۔ آپ ایک جنازہ میں گئے، جنازہ سے جب واپس آئے نا تو اللہ کے پیغمبر کے سر میں درد شروع ہو گئی، سخت درد۔ اور آپ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ انسان تھے نا، انسان کو بیماری بھی آتی ہے، انسان کو پریشانی بھی آتی ہے، سارے معاملات جو انسانی ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو سر میں درد شروع ہو گیا۔ اب اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس دوران میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا، وانا اقول واراسا، میں اس دوران کہہ رہی تھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سخت درد ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے بل انا واراسا، اے عائشہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، ما ذرہ کہ لو مت قبلی لغسلتو کے وکفنتو کے، اگر تو مجھ سے پہلے فوت بھی ہو گئی تو تجھے خطرہ کیا ہے، میں خود تجھے غسل دوں گا، خود جو ہے تجھے کفن دوں گا، اور پھر جو ہے میں صلیت علیہ کے ودفنتو کے، جنازہ بھی پڑھاؤں گا، دفن بھی کروں گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے مذاق میں کہا آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ جلدی جلدی عائشہ جو ہے فوت ہو جائے اور پھر میری باری والے دن جو ہے کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ یہ مسند احمد کی 25,908 نمبر حدیث ہے، اور بخاری کے اندر بھی یہ مختصر طور پہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب وہ جنازے سے آئے تھے، عائشہ نے کہا واہ سکل یا ہو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو واللہ انی لاظنک تحب موتی، اللہ کی قسم اے پیغمبر آپ تو چاہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی فوت ہو جاؤں اور آپ کسی اور بیوی کے پاس آئیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں بل انا واراسا، عائشہ میرے سر میں بھی درد شروع ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5666۔ یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، حوالہ ہمیشہ وہ آدمی دیتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جھوٹا آدمی حوالے نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھا کرو، جا کے آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ماہ سفر کی 29 تاریخ کو اللہ کے پیغمبر جو ہے سر میں درد ہوا، پھر اس کے بعد بخار شروع ہو گیا، اور یہ بخار بڑھتا چلا گیا۔ جن دنوں کے اندر آج ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے یہ دن بڑی پریشانی میں گزرے۔ 29 تاریخ سے بیماری شروع ہوئی۔ اب بیماری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 29 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ مسلسل بیمار رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اور صحیح بخاری کا مقام پوری امت مسلمہ کے بعد کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مقام، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مقام ہے۔ کم از کم اس کا مطالعہ ضرور کیا کرو، پتہ چلے آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جب بیمار ہو گئے،
ہر بیوی کے پاس جانا مشکل ہو گیا، آپ کہنے لگے اینا انا غدن، اینا انا غدن، میری کل کس کے ہاں باری ہے، کس کے ہاں باری ہے؟ بڑے پریشان، اٹھا کر آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ کی چاہت کیا تھی؟ یرید عائشہ، آپ عائشہ کے پاس رہنا چاہتے تھے، تو آپ کی ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، اور پھر اللہ کے پیغمبر سارے دن میرے پاس ہی رہے۔ اب وہاں پر حالت کیا ہے؟ وہاں پر اس دوران خیریت دریافت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ آتی ہیں، اور انہوں نے کچھ آپ سے باتیں کیں تو رونا شروع ہو گئی، پھر کی تو ہنسنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پھر عائشہ فاطمہ سے پوچھا کون سی باتیں ہوئی تھیں، آپ روئی کیوں، آپ ہنسی کیوں؟ انہوں نے کہا سارن النبی انہ یقبض فی وجہہ الذی توفی فیہ فبکیت۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں پہلی دفعہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھ سے بات کی، انہوں نے بتایا ہے پیاری بیٹی، میری ساری اولاد پہلے فوت ہو چکی ہے، صرف تو اکیلی بیٹی باقی رہ گئی ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے ایام قریب آ گئے ہیں، میں اس بیماری سے دوبارہ صحت یاب نہیں ہوں گا، میں اپنے اللہ کے پاس چلے جاؤں گا۔ کہہ رہی میں نے یہ سن کر جو ہے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ بیٹی جب ابو کی یہ باتیں سنے گی تو رونا نہیں آئے گا، میرے ابو جانے والے ہیں، اور ابو بھی وہ جن کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ بات نکلتی۔ کہہ رہے میں رونے شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلہ یتبعہ، پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے بلایا، کان کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے کہا اے فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری اور میری جدائی زیادہ عرصے کی نہیں ہوگی، تھوڑے وقت میں ملاقات ہو جائے گی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو آئے گی نا میرے پاس، اے فاطمہ تو آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ کی یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ سب سے پہلے خاندان میں فوت ہونے والی اللہ کے پیغمبر کے پاس بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے 4433 پہ۔ پھر اس کے بعد مرض اب زیادہ ہوتا چلا گیا، 11 دن تک اللہ کے پیغمبر نے بیماری کے باوجود بھی صحابہ کو نمازیں پڑھائیں، 11 دن تک نمازیں پڑھاتے رہے۔ کچھ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھائیں، کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھائیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھانے کی دلیل بھی آپ کے یہی واقعات ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ دلیل بھی یہی واقعات ہیں اللہ کے نبی کے، جس کو آج امت مسلمہ اختیار کرتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ بہت زیادہ بیماری شدید ہو گئی، آپ عائشہ کے گھر میں ہیں، اب آپ کی حالت یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں آپ جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے۔ فَخَرَجَ النَّبِيُّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس ماہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں بیماری اتنی شدید ہے، آپ چل نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے صحابہ مجھے لے اٹھا کر لے کے جاؤ۔ ایک طرف جو ہے علی المرتضیٰ ہیں، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، یہ اٹھا کر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ جو ہے جا کر بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن معاملہ ایسا بھی آیا، بخار کی اس قدر شدت ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈالو، 7 مشکیزیں ایسے جو کھولے ہوئے نہ ہوں، لم تحلل اوقیتہن،
ان کے جو ہے پہلے منہ نہ کھولا ہوا وہ ڈالو۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم نے وہ ڈالے، حضرت حفصہ کے پاس ٹب تھا، اس میں آپ کو بٹھایا، اور پھر اس کے بعد آپ کی ذرا طبیعت بہتر ہو گئی، ثم خرج الی الناس، پھر آپ لوگوں کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 198 ہے۔ اور پھر جب آپ کی بہت زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی، اس دوران کیا معاملہ ہوا؟ نماز کا ٹائم ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں عائشہ سے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ضعوا فی ماء فی المخزب، پانی رکھو، پانی رکھا گیا، اس سے آپ نے غسل کیا، آپ تھوڑے سے فریش ہوئے، جانے لگے، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ جب یہ معاملہ ہوا، معاملہ جب زیادہ بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں نہیں جا سکتا، فوراً فرمایا اے میرے صحابہ، جاؤ، جا کر ابو بکر کو جا کے کہو ان تصلی بالناس، آپ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ ابو بکر کو بولو یہ دن جو آج کل گزر رہے ہیں، خاص طور پر یہ آج کا دن، اس سے پہلے والے دن، یہ اللہ کے پیغمبر کے اتنے مشکل ترین دن تھے کہ مسجد قریب ہے، آپ نہیں جا پا رہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا، وہ بڑے نرم دل تھے۔ عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر، عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تم میرے ساتھ یوسف علیہ السلام کی اور تم جیسا معاملہ کرتی ہو، انتن صواحب یوسف، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کو جب تھوڑا فاقہ ہوا، اس دوران پھر ایک دن آپ گئے اور آپ جو ہے ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے، ابو بکر کو نماز آپ نے پڑھائی اور ابو بکر نے آگے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی جو ہے 713 ہے۔ اب اس طرح آپ کی نمازیں ہوئیں اور یہ معاملات چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آخری ایام جب آئے، اللہ کے پیغمبر نے میرے اوپر بڑی مہربانیاں فرمائیں۔ ان من نعم اللہ علیہ، ایک اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہوئی کہ توفی فی بیتی، اللہ کے نبی فوت ہوئے تو میرے گھر میں ہوئے، ظاہر ہے وہیں رہ رہے تھے۔ دوسرا انعام یہ ہوا وفی یومی، جس دن میری باری تھی اس دن آپ فوت ہوئے۔ اور تیسرا وبین سحری و نہری، آپ جو ہے جب فوت ہوئے نا، اس دوران آپ کا سر مبارک جو ہے میرے سینے اور میری چھوڑی کے درمیان تھا، اور اس دوران یہ بھی ہوا ان اللہ جماری بین ریقی و ریقی عند موتہی، اللہ نے میرا لعاب اور میرے محبوب کا لعاب آخری وقت میں بھی جمع کر دیا۔ کیسے جمع کیا؟ کہہ رہی کہ میرے بھائی عبد الرحمن جو ہے نا مسواک کرتے ہوئے آئے، اور جیسے ہی وہ آئے تو اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کیا، میں سمجھ گئی مسواک چاہ رہے ہیں، میں نے کہا مسواک چاہیے؟ ہاں، آپ نے تھوڑا اشارہ دیا، میں نے وہ مسواک جو ہے نا اچھی طرح نرم کر کے چبا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کو دی۔ آپ نے پھر وہ مسواک کی، آپ نے مسواک کی اہمیت بتا دی کہ جب دنیا سے جانے والے ہیں اس دوران بھی آپ مسواک کا استعمال کریں۔ تو اس طرح جو ہے یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ معاملہ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، آپ جو ہے نا معوذتین کا دم کر رہے ہیں۔ معوذتین، معوذتین کہتے ہیں سورہ الفلق اور سورہ الناس، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بھی آپ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ یہ تین صورتیں پڑھ پڑھ کر آپ پانی باز میں رکھا ہوا ہے اور اس کو پڑھ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور جب آپ جو ہے کمزور ہو گئے اس دوران پھر میں جو ہے یہ صورتیں پڑھتی اور آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے نا وہ
پکڑ کر آپ پانی میں بھگو کر آپ کے جسم پر پھیرنے لگی۔ یہ کیفیت ہے۔ اور آپ کی کیفیت اس دوران کیا تھی؟ حدیث کی روح سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، آپ بار بار پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اور جو ہے زبان پر کیا جملے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، موت کی بڑی تکالیف ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ پھر اتنے میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا اور کہنے لگے پھر رفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ حتیٰ قبض ومالت یدہ، آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے وہ نیچے آ گیا، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، جن کی وجہ سے اللہ نے خیر و برکات کی تھیں، جن کی وجہ سے اللہ نے مدینہ کو خوشگوار بنایا تھا۔ اور اس دوران جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ کی حالت کو دیکھا، علی المرتضیٰ کو جا کے بتانے لگے انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، اے علی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 3 دن کے بعد ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور ہم اللہ کے نبی کے علاوہ اوروں کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے میں جو ہے انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، میں عبد المطلب کے جو خاندان کے لوگ ہیں نا، موت کے وقت ان کے آثار دیکھ چکا ہوں، اور وہ آثار جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں رہیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 4447 نمبر۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آخری وقت کے اندر آتی ہیں، اور آخری نماز جو آپ نے دیکھی صحیح بخاری کی روح سے، پیر کا دن ہے، پیر کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حجرہ عائشہ سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھا صحابہ کرام کو آپ کا چہرہ انوار نظر آیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ تھوڑا سا مسکرائے، صحابہ جو ہے حیران ہو گئے۔ ابو بکر نے جیسے ہی محسوس کیا پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا نانا ابو بکر آپ جو ہے وہیں پہ کھڑے رہو۔ فاشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخوا السترا، ابو بکر کی امامت کے اندر صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے آخری وقت میں آپ دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں فتوفی فی یوم ہی، وہی دن تھا، وہی آخری نماز تھی جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھی، اسی دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 680 ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت بڑی غیر ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ حواس واختہ ہو گئے، کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی تو فوت ہی نہیں ہوئے، پردہ کر گئے ہیں، نہیں فوت ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دوران گئے ہوئے تھے باہر، وہ جیسے ہی آئے، آ کر دیکھا، آپ کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد کہنے لگے ہے اللہ کے پیارے نبی، آپ وہ شخصیت ہیں کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، ایک موت آپ کو اللہ نے دینی تھی جو دے دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، جو موت آنی تھی وہ آپ کو آ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث 4452، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیوں حواس باختہ ہو گئے، تمہیں کیا پریشانی ہو گئی؟
کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جب ہمارے درمیان زندہ تھے رہنمائی لیتے تھے کس سے لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، ادھر آؤ، جمع ہو گئے۔ اس دوران عمر کو کہا عمر آپ بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھنے سے انکاری ہیں۔ لوگوں نے بھی دیکھا ابو بکر بلا رہے ہیں، ان کی طرف گئے اور انہوں نے اس دوران پھر اللہ کے قرآن کی آیت تلاوت کی اور کہنے لگے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ اے لوگو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا نا، ان کی وجہ سے تو وہ فوت ہو چکے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اللہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر اس دوران انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نہیں ہے محمد مگر رسول، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کا پورا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اور جب ابو بکر نے یہ مسئلہ سمجھایا نا تو تمام صحابہ جو ہے نا فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے واقعی اب ہم سمجھے ہیں۔ ابو بکر نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں دنیا سے، اب جو ہے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ، اور اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور اپنے ابو جان کی جب تکالیف دیکھی نا آخری وقت کی، کہنے لگیں واہ کرا بابا، ابو جان آپ کو بڑی تکلیف، ابو جان آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا ہے میری بیٹی لیسا بھی کہ کربم بعد الیوم، آج کا دن بس یہ تکالیف کا آخری دن ہے، اس کے بعد تیرے ابو جان کو کوئی تکالیف نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوراً کہنے لگیں یا بتا حجاب رب بندہ، ہے ابو جان آپ کو رب نے بلایا، آپ نے بلاوا قبول کر لیا۔ یا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہے ابو جان آپ تو یہاں سے جائیں گے سیدھی رب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ یا بتا الا جبریل ننا، ہم جبریل کو جو ہے اب کیا بتائیں گے کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ صحابہ کرام کے یہ دن بڑے پریشانی کے تھے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے یہ دن بڑے پریشانی کے تھے۔ آج ہم نے بالکل اس کو بدل دیا اور وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں جو اللہ کے نبی نے جن سے منع کیا تھا، جو عیسائیوں نے اختیار کی تھیں، جو یہودیوں نے اختیار کی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ دن بڑے صدمے کے دن گزرے ہیں، اور ان دنوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشانی کے عالم میں رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو چند سال پہلے یہ جلوس جو سب سے پہلے نکالا گیا تھا یہ وفات النبی کے نام پہ نکالا گیا تھا۔ بعد میں نے خود 8ویں کلاس کی اسلامیات کے اندر پڑھا تھا، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، یہ متفق علیہ ہے، اور آپ کی ولادت کی تاریخ کا کوئی تعین نہیں، یاد رکھو کوئی تعین نہیں ہے کوئی۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان وہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو وہ کہتے ہیں فوت ہوئے۔ ان کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 کو آپ جا کر پڑھیں تو صحیح۔ ہم ان دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں اللہ کے بندوں؟ میرا مختصر اس بارے آپ کو یہ سبق ہے، درس ہے اللہ کے بندوں۔ صحابہ کو ہم سے کروڑوں اربوں درجہ زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، انہوں نے ان دنوں کے اندر یہ کام نہیں کیے جو آج ہم کرتے۔ ائمہ دین کو بہت زیادہ محبت تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو
بہت زیادہ محبت تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کوئی کام ایسا نہ کرو جو شریعت کے منافی ہو۔ یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، یہ اللہ کے نبی سے سچا پیار ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ میرے نبی نے جو کیا ہے ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے نبی نے جو نہیں کیا ہے، اے اللہ میری پوری اس قوم کو، ان مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ ذرا آپ غور کیجئے، ہمارے گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے ہم خوشیاں مؤخر کر دیا کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر جن میں اللہ کے نبی بیمار رہے، صحابہ پریشان رہے، سیدہ فاطمہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے رہے، ہم مسلمان ان دنوں کے اندر ایسے اعمال کریں جو اس کے مخالف ہوں۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔